میزبان ہیں جاوید کا سلام عرض ہے 8 مارچ 2024 عیسوی بمطابق کے 26 شعبان الموسم 1445 ہجری بروز جمعہ۔ ڈالتے ہیں آج کی خبرنامے پہ ایک نظر۔ وزیر اعظم ہند نریندر مودی کڑی حفاظتی انتظامات کے بیچ کل سرینگر کے بخشی اسٹیڈیم پہنچے۔ وادی کشمیر کے وزیر اعظم کے دورے کے سلسلے میں بری، بحری اور فضائی تینوں طرح کے حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ دریائی جہلم میں دوران شب ہی بحری میرین کمانڈوز گشت پر مامور تھے۔ ادھر فضا میں ڈرون بخشی اسٹیڈیم کی تمام عکس بندی کر رہے تھے۔ بخشی اسٹیڈیم کے گرد و نواح میں پہلے ہی سڑکوں پر کشمیر پولیس نیم فوجی دستے اپنے فرائض انجام دینے میں مصروف تھے۔ کل صبح سویرے سے ہی لوگوں کا ہجوم بخشی اسٹیڈیم کا رخ کرتے ہوئے نظر آیا، جن میں نوجوانوں کے علاوہ بزرگ، بچے اور خواتین کی بہت بڑی تعداد نظر آ رہی تھی۔ کشمیر کے دل جیتنے میں کامیاب ہو گیا ہوں، لیکن میں یہی نہیں رکوں گا۔ میری کوششیں مزید دلوں تک جاری رہیں گی۔ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد لوگوں کے خواب پورے ہو رہے ہیں، نئے مواقع کے عوامی دروازوں پر دستک دے رہے ہیں۔ سیاحوں کی آمد دگنی ہوئی۔ جموں کشمیر کے لوگ، میرے خاندان کے افراد، خاندانی سیاست نے جموں کشمیر بینک کو تباہ کیا۔ جموں کشمیر کا تاج جیسے جیسے رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے، امن اور خوشحالی کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ اینٹی کرپشن بیورو جموں کشمیر بینک میں کی گئی ہزاروں جعلی تقرریوں کی تحقیقات کر رہا ہے۔ جب ایماندار حکومت ہو، نیت عوام کی فلاح و بہبود کی ہو، تب ہی عوام کو ہر مشکل سے نکالا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم آج کھل کر کے سانس لے رہا ہے۔ بندشوں سے یہ آزادی آرٹیکل 370 ہٹنے کے بعد آئی ہے۔ دشکوں تک سیاسی فائدے کے لیے کانگریس اور اس کے ساتھیوں نے 370 کے نام پر جموں کشمیر کے لوگوں کو گمراہ کیا، دیش کو گمراہ کیا۔ 370 سے فائدہ جموں کشمیر کو تھا یا کچھ راجنیتک پریوار وہی اس کا لابھ اٹھا رہے تھے؟ جموں کشمیر کی عوام یہ سچائی جان چکی ہے کہ ان کو گمراہ کیا گیا تھا۔ کچھ پریواروں کے فائدے کے لیے جموں کشمیر کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا تھا۔ کبھی علیحدگی پسندی اور دہشت گردی سے دوچار کشمیر اب ایک بار پھر امن کا گڑھ بن گیا ہے۔ اب کسی معصوم کی جان نہیں جاتی، چھروں سے کسی کی آنکھ نہیں چھینی جاتی۔ سڑکوں پر احتجاج ہمیشہ کے لیے ختم ہوا ہے۔ کشمیر میں آئی پیڈوں اور لیپ ٹاپ نے پتھروں اور بندوق کی جگہ لی ہے۔ وزیر اعظم کی محبت میں بخشی اسٹیڈیم کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ لوگ کھڑے تھے کیونکہ بیٹھنے کی جگہ بھی کم پڑ گئی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا: ہندوستان نے کبھی بھی کسی ملک پر حملہ نہیں کیا اور نہ ہی ان کی سرزمین پر قبضہ کیا ہے، لیکن کوئی ملک ہندوستان کو چیلنج کرتا ہے تو وہ مناسب جواب دینے کی پوزیشن میں ہے۔ وہ دن دور نہیں جب ہندوستان ترقی یافتہ ملک کے ساتھ ہماری فوج دنیا میں اعلیٰ ترین طاقت بن کر ابھرے گی۔ راجناتھ سنگھ: وزیر اعظم نریندر مودی کی سرکار میں شمال مشرق خطہ، نکسل اکثریتی علاقوں اور جموں کشمیر میں تشدد میں 72% کمی آئی ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں 10,000 سے زائد شدت پسند ہتھیار ڈال کر قومی دائرے میں شامل ہوئے ہیں۔ سال 2047 تک بھارت مکمل طور پر ترقی یافتہ اور دنیا کی سب سے اوپر کی 3 معیشتوں میں شامل ہو جائے گا۔ امت شاہ: وکست بھارت وکست جموں کشمیر۔ وزیر اعظم نے پلوامہ کے نوجوان سے بات چیت کی۔ پروگرام کے بعد نوجوان سے لی گئی سیلفی کو شیئر کرتے ہوئے لکھا: میرے دوست ناظم کے ساتھ ایک یادگار سیلفی۔ وزیر اعظم سے مل کر
خوشی ہوئی، انسان میں ہمت اور عزم ہو تو ہمیشہ کامیاب ہوگا۔ ناظم کے تاثرات۔ خوشگوار موسمی صورتحال کے بیچ وادی میں مارچ میں معمول کے درجہ حرارت میں کافی بہتری۔ گلمرگ اور پہلگام کو چھوڑ کر بیشتر علاقوں میں رات کے درجہ حرارت میں اضافہ درج کیا گیا۔ 10 مارچ تک موسم خشک، جبکہ 11 سے 14 تک پھر سے بارشیں اور برفباری کا امکان۔ شاستری مارکیٹ امرتسر میں قائم جموں کشمیر بینک برانچ سے 2.37 کروڑ روپے کی چوری کا معاملہ، 3 ملازمین کو معطل کیا گیا۔ پولیس نے بھی کیس درج کر کے تحقیقات بڑے پیمانے پر شروع کر دی۔ ہوائی طاقت قومی طاقت کا ایک اہم حصہ امن اور تعاون کے لیے ایک آلہ کے طور پر بھی کام کرے گی۔ دنیا ایک اہم موڑ پر ہے اور تبدیلی کی ہوائیں ہندوستان کے حق میں زور سے چل رہی ہے۔ فضائیہ سربراہ۔ پولیس سے بچاؤ کے لیے قطرے پلانے کی مہم میں جموں کشمیر نے 100% کامیابی حاصل کر لی ہے۔ 3 سے 5 مارچ کے درمیان 18 لاکھ سے زیادہ بچوں کو پولیو مخالف قطرے پلائے گئے۔ جموں کشمیر میں بڑے پروجیکٹوں کو کھولنے کے نام پر لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی۔ کرائم برانچ جموں نے فرضی NGO کے خلاف کیس درج کر لی۔ خصوصی تحقیقات ٹیم تشکیل۔ 17 مارچ تک پراپرٹی ریٹرن جمع کروائیں، بصورت دیگر کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جموں کشمیر انتظامیہ کی جانب سے ملازمین کو انتباہ مقررہ ڈیڈ لائن پر جمع کرنے کی تاکید۔ کنل ون بج بہاڑ میں اسکول عمارت سے گر کر ایک طالبہ زخمی، علاج کے لیے ہسپتال منتقل۔ اور ناظرین، آخر میں یہ خبر کہ کل بعد از دوپہر جنوبی کشمیر کے ضلع کلگام کے میر ہامہ علاقے میں 3 رہائشی مکانات آگ کی ایک بھیانک واردات میں خاکستر ہوئی۔ آگ ایک مکان سے ظاہر ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے 2 اور مکانوں کو لپیٹے میں لے کر انہیں بھی خاکستر کر دیا۔ فائر بریگیڈ عملے نے مشکل سے آگ پر قابو پا کر آگ کو مزید پھیلنے سے روک دیا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔